لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا شور، ٹرینوں کی چیخیں، چائے والوں کی آوازیں اور انہی آوازوں کے بیچ ایک چھوٹی سی بچی زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں جوتا پالش کرنے کا ڈبہ، آنکھوں میں معصومیت، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپلیں، دھول مٹی سے چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا، مگر لبوں پر پھر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر آتے جاتے سے کہتی، صاحب جوتے پر پالش کروا لے، صرف 30 روپے لگیں گے۔ مگر لوگ اسے دیکھ کر ایسے ہٹ جاتے جیسے وہ کوئی بوجھ ہو، کوئی فضول چیز، کچھ جھڑک دیتے، کچھ بغیر دیکھے گزر جاتے، مگر وہ چھوٹی سی معصوم بچی زہرا ہر ٹھوکر کے بعد بھی ہنسنے کی کوشش کرتی، جیسے زندگی کے ہر درد کو ہنسی میں چھپانا سیکھ چکی ہو۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا، مگر دل شیشے کی طرح صاف۔ زہرا روز صبح سورج کے ساتھ جاگتی اور پلیٹ فارم پر پہنچ جاتی، ہاتھ میں پالش کا ڈبہ، برش اور امید۔ شام تک کبھی 50 روپے بنتے، کبھی 100، اور انہی پیسوں سے وہ اسٹیشن کے باہر والے ٹھیلے سے باسی نان یا آدھا سموسہ خرید کر کھاتی۔ کبھی کبھی وہ بچی رات کو کسی بینچ کے نیچے سو جاتی، کبھی کسی پلیٹ فارم کے کونے میں سکڑ کر۔ اسے ماں باپ کا چہرہ تک یاد نہیں تھا، بس اتنا کہ بچپن میں کہیں کھو گئی تھی، اور جب کوئی پوچھتا، بیٹی تیرا گھر کہاں ہے، تو زہرا بس اتنا کہتی، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور روتے روتے یہاں آ گئی تھی۔ رات کے وقت جب اسٹیشن سنسان ہو جاتا، ٹرینوں کی آخری سیٹی بجتی، تو زہرا آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی، امی، ابو، آپ کہاں ہو؟ میں اکیلی ہوں۔ مگر جواب میں صرف ٹرینوں کی ہوا سیٹی بجاتی۔ لاہور شہر کے ایک کونے میں ایک شاندار کوٹھی تھی، جس کے دروازے کے باہر بڑی گاڑیاں کھڑی رہتیں۔ اس کوٹھی کا مالک فہد ملک ایک کامیاب بزنس مین، مگر تنہا، ہاتھ میں ہمیشہ ایک پرانی تصویر لیے رہتا، ایک ننھی سی بچی کی، جس کی مسکراہٹ اس کے دل کو چیر دیتی تھی۔ برسوں پہلے ایک بارش بھری رات میں فہد اور اس کی بیوی عائشہ نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ اس کا نام بھی زہرا تھا۔ وہ حادثہ ایسا زخم بن گیا جس نے دونوں میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ دولت، شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود فہد کے اندر ایک خالی پن، ایک سناٹا بس گیا تھا۔ ہر رات سجدے میں وہ خدا سے بس ایک دعا مانگتا، یا اللہ، اگر وہ زندہ ہے تو کسی طرح مجھے واپس دے دے، ایک بار بس دیکھ لوں اسے۔ اگلی صبح جب وہ کسی میٹنگ کے لیے لاہور اسٹیشن آیا تو بھیڑ میں اس کی نظر ایک بچی پر جا ٹھہری۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پالش کا ڈبہ، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ گرد سے بھرا، مگر جب اس نے آنکھ اٹھا کر کہا، صاحب جوتے پالش کروا لیں، صرف 30 روپے لگیں گے، تو فہد کا دل جیسے رک گیا۔ اس آواز میں ایک مانوس سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر پوچھا، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ بچی مسکرائی، زہرا صاحب، سب یہی کہتے ہیں مجھے زہرا۔ فہد کے ہونٹ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ نام، وہی نام، زہرا۔ دل بولا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لاہور اسٹیشن کے شور میں فہد کچھ لمحوں تک گم سا رہ گیا۔ سامنے وہی بچی جس کے چہرے پر غربت کی گرد تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی اس کی اپنی ننھی زہرا کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ آہستہ سے جھک کر بولا، بیٹی تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ تیرے والدین کہاں ہیں؟ زہرا نے ہاتھوں سے پالش برش سنبھالتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، پتہ نہیں صاحب، میں جب سے یاد کر سکتی ہوں یہی ہوں، ریلوے پلیٹ فارم میرا گھر ہے۔ فہد کے سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور زہرا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ لے بیٹی، آج آرام کر لے، کچھ اچھا کھا لے۔ زہرا نے فوراً پیسے واپس کر دیے۔ نہیں صاحب، میں بھیک نہیں لیتی، اگر پیسے دینے ہیں تو جوتے پالش کروا لیں، محنت کا پیسہ چاہیے، مفت کا نہیں۔ یہ سن کر فہد کے دل میں طوفان اٹھ گیا۔ اتنی سی بچی اور اتنی بڑی بات۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، دل میں ایک سوال گونجا، کیا یہ واقعی میری بیٹی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنے ڈرائیور بلال کو قریب بلایا، بلال، اس بچی پر نظر رکھنا، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ رات گئے وہ اپنے بنگلے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی، وہی معصوم چہرہ، برسوں کی خاموشی میں آج پہلی بار اسے لگا جیسے کوئی آواز اسے بلا رہی ہے۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسٹیشن پہنچا۔ زہرا ہمیشہ کی طرح وہاں موجود تھی، دھول میں اٹے جوتے پالش کرتی ہوئی۔ فہد کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے اپنا جوتا آگے بڑھایا، زہرا جھک کر پالش کرنے لگی۔
اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دھول میں اٹے مگر کتنی مہارت سے برش چلاتے۔ فہد کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ بولا، بیٹی تیرا نام زہرا کس نے رکھا؟ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، پتہ نہیں صاحب، جب سے ہوش سنبھالا ہے سب یہی کہتے ہیں مجھے زہرا، کسی نے اصل نام نہیں بتایا۔ فہد کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی، یہی نام تو اس نے خود رکھا تھا۔ وہ لمحہ اسے واپس لے گیا اس رات کی طرف جب بارش میں گاڑی رک گئی تھی، سڑک اندھیری تھی اور ایک لمحے کی بے احتیاطی نے ان کی بیٹی سے چھین لیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ عائشہ ہنس سکی نہ فہد جی سکا۔ زہرا کے لاپتہ ہونے نے ان دونوں کو اجنبی کر دیا تھا۔ فہد کو لگا جیسے خدا نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی ہیں، مگر آج برسوں بعد جب اس نے اس ننھی بچی کی آنکھوں میں جھانکا تو دل کہہ رہا تھا یہی وہ ہے، یہی میری زہرا ہے۔ بیٹی، تیرے پاس کوئی نشانی ہے، کچھ پرانا، کوئی چیز جو تیرے ساتھ تب سے ہو جب سے تو یہاں ہے؟ زہرا نے کہا، نہیں صاحب، بس یہ لاکٹ ہے، جب سے یاد ہے میرے گلے میں یہی ہے، میں نے کبھی اتاری نہیں۔ فہد کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہی لاکٹ جو اس نے اپنی بیٹی زہرا ملک کو پہلی سرگرہ پر خود بنوا کر پہنائی تھی۔ اس کا دل رک گیا، سانسیں الجھ گئی، لبوں سے کانپتی آواز نکلی، یہ میری زہرا ہے۔ اس کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ اس نے بچے کے کندھے تھام کر کہا، بیٹی تو میری زہرا ہے، میری اپنی بیٹی، دیکھ یہ لاکٹ میں نے خود بنوائی تھی۔ زہرا گھبرا گئی، پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں صاحب، آپ غلطی کر رہے ہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں تو بس ریلوے پلیٹ فارم کی زہرا ہوں۔ فہد کے لبوں پر کپکپاہٹ تھی، نہیں بیٹی، تو مجھے پہچان نہیں رہی، مگر میں تجھے اپنی روح سے پہچانتا ہوں، تیرے چہرے کی ہر معصومیت میری آنکھوں میں ہے، تو ہی میری زہرا ہے۔ اس دوران پلیٹ فارم پر لوگ رکنے لگے، تماشا بن گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، ارے یہ تو ملک صاحب ہیں، کروڑوں کے مالک اور جوتے پالش کرنے والی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کوئی بولا، شاید یہ ان کی گمشدہ بیٹی ہو۔ زہرا کے چہرے پر خوف چھا گیا، وہ پیچھے ہٹی اور لرزتی آواز میں بولی، نہیں صاحب، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بھاگتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ فہد زمین پر گر گیا، لبوں سے بس یہی نام نکل رہا تھا، زہرا، میری بیٹی، میری جان۔ اس رات وہ سو نہیں سکا، ہر لمحہ وہی چہرہ، وہی معصوم آواز۔ صبح ہوتے ہی اس نے دل میں فیصلہ کیا، چاہے ساری دنیا اسے پاگل کہے، مگر وہ اپنی زہرا کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ اگلی صبح لاہور کی ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ اسٹیشن پر حسب معمول شور تھا، مگر فہد کے دل میں ایک ہی شور گونج رہا تھا، زہرا کی آواز، وہی ننھی مسکراہٹ، وہی صاحب جوتے پالش کروا لے، صرف 30 روپے لگیں گے۔ وہ جلدی جلدی اسٹیشن پہنچا، پلیٹ فارم پر نظر دوڑائی تو دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہی بچی پھر وہیں بیٹھی تھی، کپڑوں پر گرد، پاؤں ننگے، مگر ہاتھوں میں وہی برش اور محنت کی چمک۔ فہد تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زہرا، اس کے لبوں سے آواز نکلی تو بچی نے چونک کر سر اٹھایا، چہرے پر حیرت، خوف اور تھکن سب اکٹھے تھے۔ آپ پھر آ گئے؟ وہ گھبرا کر بولی، آپ کیوں پیچھا کر رہے ہیں میرا؟ میں نے کہا نا، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ فہد کے قدم رکے مگر آنکھوں میں التجا تھی، بیٹی بس ایک بار میری بات سن لے، اگر تو میری بیٹی نہیں نکلی تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی تجھے تنگ نہیں کروں گا، مگر اگر تو نکلی تو تجھے اس جہنم سے نکال لوں گا۔ زہرا خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کچھ لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، اگر میں آپ کے ساتھ گئی اور آپ جھوٹے نکلے تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بیٹی، اگر تو میری بیٹی نہ بھی نکلی تو بھی میں تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ زہرا کا دل کانپ گیا، اس نے زندگی میں بہت باتیں سنی تھی، مگر کس کی آواز میں اتنی سچائی کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی ہے۔ فہد نے کہا، چل میرے ساتھ بیٹی، ایک بار چل، سچ پتہ کر لیتے ہیں۔ زہرا چپ چاپ کھڑی ہو گئی، مگر اس کے قدموں میں لرزاہٹ تھی۔ اسٹیشن بھیڑ پیچھے رہ گئی، جیسے سب منظر خاموش ہو گیا ہو۔ کار میں بیٹھتے ہی زہرا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گزرنے والے لوگ، ٹھنڈی ہوا اور فہد کی دعا بھری نظریں، سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ رستے پر فہد کی آنکھوں میں فقط ایک ہی التجا تھی، یا اللہ، اگر یہ وہی میری زہرا ہے تو اسے مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا۔ اسپتال پہنچ کر فہد نے انتظامیہ سے فوراً DNA ٹیسٹ کی درخواست کی۔ زہرا خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر خوف اور امید
دونوں کی جھلک۔ جب خون کے نمونے لیے جا رہے تھے تو فہد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو نہیں بیٹی، اب جو بھی ہوگا ہم ساتھ جھیلیں گے۔ وقت جیسے تھم گیا، ہر منٹ بعد فہد کے لیے ایک صدی بن گیا۔ وہ اسپتال کی مسجد میں جا کر سجدے میں گر پڑا۔ یا رب، تو جانتا ہے میں گناہ گار ہوں، مگر اس بچی کو مجھ سے مت چھیننا۔ اگر یہ میری زہرا نہیں بھی ہے تو بھی اسے میرا حصہ بنا دے۔ جب رپورٹ آئی تو ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر مسکرایا، فائل بند کر کے بولا، مسٹر فہد، مبارک ہو، یہ بچی واقعی آپ کی ہی بیٹی ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا۔ وہ بے اختیار زہرا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ زہرا، میری بچی، میری گڑیا، میری جان۔ زہرا چونک گئی۔ کیا میں واقعی؟ فہد نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تو میری زہرا ہے، جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، سب میری دعا کا جواب ہے۔ زہرا کے ہونٹوں سے سسکی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پاپا، آپ سچ میں میرے پاپا ہو؟ وہ لپٹ گئی، جیسے برسوں کے سارے زخم ایک لمحے میں بھر گئے ہوں۔ اسپتال کے کمرے میں ہوا تھم گئی تھی۔ باہر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فہد نے زہرا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، اللہ نے میرا یقین واپس کر دیا۔ اسی لمحے فہد نے فون اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر کپکپاہٹ۔ عائشہ، ہماری زہرا مل گئی ہے۔ فون کے اس پار کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سسکیوں کی آواز آئی، فہد، سچ؟ ہاں عائشہ، سچ۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ اسپتال پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر زہرا پر پڑی، وہ پکارتی ہوئی دوڑی، زہرا، میری بچی۔ ماں بیٹی کے گلے ملنے کا منظر دیکھ کر پورا اسپتال نم آنکھ ہو گیا۔ زہرا سسکیاں لیتے ہوئے بولی، امی، مجھے لگا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے ماتھے پر بوسہ دیا، نہیں گڑیا، ہم تو ہر دن تجھے ڈھونڈتے رہے، مگر نصیب نے دیر لگا دی۔ فہد ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں شکر تھا۔ برسوں کی جدائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ زہرا نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دونوں نے بیک وقت کہا، کبھی نہیں بیٹا، کبھی نہیں۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، جیسے قدرت خود اس ملاقات پر آمین کہہ رہی ہو۔ لاہور کی شام ڈھل رہی تھی۔ اسپتال کے باہر ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور روشنیوں کی چمک تھی۔ زہرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ برسوں کی تنہائی کے بعد آج اس کی زندگی میں کسی نے اسے اپنے کہہ کر گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو خوشی اور دکھ دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ فہد پیچھے سے آ کر بولے، بیٹی، اب یہ سب ختم ہو گیا، اب نہ بھوک، نہ تنہائی، نہ خوف، اب تو میرے گھر، اپنے گھر جا رہی ہے۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس۔ پاپا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو جوتے پالش کرتے دیکھا، خود بھی یہی کرتی رہی، اب اچانک یہ سب مجھے خواب سا لگ رہا ہے۔ فہد مسکرائے، یہ خواب نہیں، دعا ہے بیٹی، تیرے ہر آنسو کی قیمت اللہ نے دے دی ہے۔ عائشہ آگے بڑھیں، زہرا کو سینے سے لگایا، گڑیا، تیرے ہاتھوں کی محنت نے ہمیں فخر دیا ہے، اب تو ہماری بیٹی نہیں، اللہ کا کرم ہے ہمارے گھر پر۔ گھر پہنچنے کے بعد زہرا کی زندگی بدلنے لگی۔ کبھی وہ جو پلیٹ فارم پر ٹھنڈی زمین پر سوتی تھی، آج نرم بستر پر سوتی، مگر ہر رات دعاؤں میں ان بچوں کو یاد کرتی جو اب بھی اسٹیشن کے کسی کونے میں ٹھٹھر رہے تھے۔ فہد نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ اسکول کے پہلے دن جب زہرا نے وردی پہنی تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو فہد نے برسوں پہلے اپنی ننھی بچی میں دیکھی تھی۔ اسکول جاتے وقت اس نے اپنے پرانے جوتے پالش کا ڈبہ سنبھال کر رکھا، یہ میرا ماضی ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ وقت گزرتا گیا، زہرا نے پڑھائی میں کمال دکھایا، وہ بڑی ہوئی تو لاہور کے ایک بڑے ادارے میں کام کرنے لگی، مگر دل میں ایک درد ہمیشہ زندہ رہا، وہ درد جو اسے دوسروں کے لیے نرم بنا گیا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا جس کا نام رکھا روشنی زہرا اسکول، تاکہ کوئی اور بچی اس طرح دھول میں خواب نہ گنوائے۔ افتتاح کے دن اس نے سب کے سامنے کہا، میں کبھی اسی پلیٹ فارم پر جوتے پالش کیا کرتی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کی اور میرے والدین واپس دیے، مگر بہت سی زہرائیں آج بھی انتظار میں ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایک ہاتھ بڑھائے تو کوئی بچی بھوک یا بے بسی سے نہیں لڑے گی۔ حال میں خاموشی چھا گئی، مگر ہر آنکھ نم تھی۔ فہد اور عائشہ فخر سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں شکر اور سکون تھا۔ زہرا کی زندگی نے یہ ثابت کر دیا کہ دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں مگر ادھوری نہیں رہتی۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں
بچھڑنے کے بعد ملاتی ہے تاکہ ہم شکر اور محبت کی قیمت سمجھ سکیں۔ ایک شام جب زہرا چھت پر بیٹھی غروب آفتاب دیکھ رہی تھی تو آسمان کے کنارے پر بادلوں کے بیچ روشنی کی ایک لکیر چمک اٹھی تھی۔ تو اس نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، امی ابو اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ عائشہ پیچھے سے بولی، نہیں بیٹی، کبھی نہیں۔ اللہ جن رشتوں کو خون سے جوڑتا ہے وہ وقت نہیں توڑ سکتا۔ ہوا میں اذان مغرب گونجی اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر وہ سکون پھیل گیا